السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نا اپنے پورے چھت کا ویو دکھاتی ہوں۔ یہ میری کیاریاں کس طرح سے بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک دو لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اپنے چھت کا پھر سے فل ویو دکھائیں۔ اچھا، یہ تو میرے ڈرم ہے نا، جن میں میں نے کھاد وغیرہ بھی ڈالتی رہتی ہوں، کچن ویسٹ وغیرہ، پرانے پتے وغیرہ، کچھ بھی مطلب ہوتا ہے اس طرح سے ڈال کے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتی ہوں اور پھر یہ گلنا سڑنا خود ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ان میں پھر میں سردیوں کے لگا لوں گی کچھ بھی، مطلب مولیاں گاجر وغیرہ کچھ بھی۔ اور یہ جو ہے نا میری مرچ، میں آپ کو دکھاؤں، 2-3 پودے ہیں میری مرچ پہ۔ یہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ گئی ہے میری مرچ، اور یہ بہت ماشاءاللہ سے گاڑھے رنگ کی ہے۔ اس کا اگر میں آپ کو آگے بینگن کے پودے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دکھاؤں کہ اس کے اوپر کتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ مرچیں ماشاءاللہ سے میرے گارڈن میں بہت زیادہ لگی ہیں۔ تو یہ لانگ بینگن کے پودے ہیں سارے، آگے پیچھے سارے بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں میں نے۔ اور پھر سے یہ مرچوں کا پودا ہے، ابھی اس پہ پھول آ رہے ہیں۔ اور ایک یہ جو ہے نا، یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو بیچ میں، یہ گاڑھے رنگ کی مرچیں۔ اور پھر یہاں پر جو ہے نا لانگ بینگن، اور یہ میرا کونا جو ہے بالکل خالی ہے۔ اس پہ میں نے بیج لگائے تھے اور وہ اتنی مطلب پنیری بڑی ہو گئی تھی کہ میں شفٹ کرنے تک وہ مطلب بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ساری جو ہے نا میری مرچیں ہیں، یہ ہوں گے کوئی 10-15 پودے ایک ہی جگہ پہ لگا دیے تھے۔ اس وقت چھوٹے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بہت مطلب ان کے لیے ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اور ماشاءاللہ سے اب ان کی مرچ اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے، اور ان کی لمبائی 7 انچ، 6.5 انچ، 7.5 اس طرح سے انچ ہے ان کی لمبائی۔ اور یہ سارے پودے ایسے ماشاءاللہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں نے تقریباً کل اتنی زیادہ توڑی تھی، ماشاءاللہ سے یہ ہاتھ لگانے سے بھی گر رہی ہیں، اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور جو ہے اس کے بعد پھر سے لانگ بینگن ہے، اور بینگن بھی ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینگنوں پہ پھول آ رہے ہیں گر رہے ہیں، تو ہمارے بھی جو گول بینگن ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ 2-3 پودے ہیں میرے پاس جو گول بینگن کے ہیں، بلکہ 4 ہیں، ایک یہ بھی ہے۔ ابھی تک پھول آ رہے ہیں گر رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں گر رہے ہیں۔ گول بینگن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، ہاتھ لگانے سے بھی پھول گر رہے ہیں۔ اور یہ میری اسٹرابری کے کچھ پودے ہیں جو کہ آگے اور پودے بنا رہے ہیں، اور ان سے میں نے کافی اسٹرابری لی ہوئی تھی جو میں آپ کو دکھاتی رہی ہوں ساتھ ساتھ میں ویڈیوز پر۔ اور یہ پھر سے میرے جو ہے مرچی کے پلانٹس، اور ماشاءاللہ سے مرچیں آپ ان پہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر لگی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ نہیں لگ رہی ہیں، اگر آپ کو نظر آئیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پر بھی یہی مرچیں ہیں، بیچ میں ایک لانگ بینگن کا پودا ہے، اور یہ ایک ہی پودا ہے جو میں نے اتنی ساری چھڑیوں سے اٹھا رکھا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس پہ اتنی مطلب شاخیں اس کی پھیل گئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے یہ۔ اور پھر سے یہ لانگ بینگن تقریباً 9 kg تک میں ان سے ہارویسٹ کر چکی ہوں۔ تو بیچ میں پودینہ ہے، پودینہ میرے پاس ماشاءاللہ سے 6 اقسام کا ہے۔ یہ ایک قسم ہے، آگے بھی میں دکھاؤں گی آپ کو۔
اور یہ میرے پاس سیوٹ ہے جو ظفر اقبال صاحب نے مجھے دیے تھے ایز اے گفٹ. اور یہ ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی جو ہے نا نظر نہیں آ رہا رزلٹ. کب سے جو ہے نا شاہیں ہو رہی ہیں، جل رہی ہیں، پھر نہیں نکل رہی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا تھا کہ راکھ ان میں ڈالتے ہیں، تو راکھ بھی ڈال دی. اب دیکھیں، پہلے ایک اور طرح سے میں نے ان کے لیے چھڑیاں لگا کے تو سانچہ تیار کیا تھا کہ میں نے کہا چلیں اس طرح. اب میں نے پھر سے ایک اور کیا ہے، اب دیکھیں. اور یہ میرے مینار پاکستان، ان میں پہلے مرچیں لگائی ہوئی تھیں، وہ بہت اچھے سے گئی ہیں، لیکن جیسے ہی مٹی سخت ہوئی ہے اندر تو پھر جو ہے نا ساتھ میں کیڑا بھی لگ گیا تھا اور مٹی بہت سخت ہو گئی تھی، تو پھر پودوں کی گروتھ رک گئی تھی. اور اس سے جو ہے میں نے 2 لانگ بینگن توڑے تھے اور یہ ابھی بھی جا رہا ہے اچھے سے، اور ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ اور لگا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ ہے کڑی پتے کا پودا، اکلوتا پودا ہے. بہت مشکل سے جو ہے نا یہ اس جگہ پر پہنچا ہے. 3 مہینے تک تو یہ بالکل ایسے تھا، بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے ادرک. اور یہ میرے مرچ کے پھر سے 2 پودے. ان کا رزلٹ کچھ خاص اچھا نہیں ہے، جتنے بڑے یہ ہو گئے ہیں مجھے ان کی کوئی خاص. ابھی شاید پھول لگ رہے ہیں تو اب آگے جا کے ان پہ زیادہ لگیں. اور یہ میری بھنڈی کے پودے، یہ ساری جو کیاری ہے میری بھنڈی کی ہے. جو کہ بہت گھنی ہو گئی تھی تو میں نے نکال کے شفٹ کر دی تھی. جو شفٹ کرنے والی وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی کی چھوٹی ہی رہ گئی ہیں. تو جو اپنی جگہ پہ لگے ہوئے تھے پودے وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. پتہ نہیں شفٹ کرنے میں کیا ایسا ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پودے بڑے نہیں ہو رہے، وہ چھوٹے کے چھوٹے ہی رہ گئے ہیں بیچ میں. اور جو اپنی جگہ پہ تھے وہ ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو رہے ہیں. اور یہ پھر سے ایک میرا PVC پائپ ٹاور. اور ان پہ یہ ہے کہ پھول ابھی بن رہے ہیں لیکن اب رزلٹ وہ نہیں رہا کیونکہ مٹی سخت ہو گئی. عام مٹی تھی، کھاد وغیرہ بھی اس میں، کچن ویسٹ وغیرہ بھی اتنا شامل نہیں ہوا تھا، تو کوئی خاص رزلٹ نہیں تھا. ان پائپوں میں نا ڈالتے ہیں کوکو پیٹ، ورمی کمپوسٹ اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ سخت نہیں ہوتی، جڑوں کو پھیلنے میں مدد دیتی ہیں. تو میں نے تو مٹی ڈالی تھی، فرسٹ ٹائم تھا. اب انشاءاللہ جس طریقے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے پھر اس طریقے سے تیار کروں گی. اور میری ایکسٹرا مٹی ہے جو میں نے منگوا کے ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اب لیموں کے پودے آگے جی ہمارے لیموں ماشاءاللہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لگتے ہیں ماشاءاللہ سے اب موٹے موٹے لیموں آ گئے ہیں جی اس پہ. اور اس پہ بھی مجھے نا بڑے لیموں کا پودا پسند ہے، میں کہتی ہوں کافی بڑا پودا ہو. لیموں تو خیر ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں ان پہ بھی، تو کافی مطلب 6 فٹ کا 5 فٹ کا اتنا بڑا لیموں کا پودا اور اوپر اس کے لیموں لگے ہوئے ہوں. تو یہ جو میں نے قلم سے انگور کی کٹنگ لگائی تھی قلم سے، یہ گرو ہوئی ہیں لیکن ابھی تک جگہ ان کی بن نہیں پا رہی. اور یہ میری ایک اور مرچ کی ورائٹی ہے جو کہ اس طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہلکے رنگ کی. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا میرے پاس 6 اقسام کا پودینہ ہے. تو ایک یہ قسم ہے، ایک یہ ہے، ایک میں نے آپ کو کیاری میں دکھائی تھی 3، اور ایک یہ 4، اور ایک اس طرف 5، اور ایک اس طرف میں نے چھوٹے سے ڈبے میں لگا رکھی ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہو گیا پودینہ، 6 اقسام کا پودینہ ہے میرے پاس. ان کی خوشبو اور ذائقہ بالکل الگ الگ ہے، ان کے پتوں کی شیپ بھی بالکل الگ ہے. اور یہ میری اسٹرابری کے پودے جو اب کافی خراب ہو گئے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں ان کو نکال کے میں کسی ایک چیز میں شفٹ کروں، کیونکہ اب میرے پاس بھی ورمی کمپوسٹ آ چکا ہے. ایک پیکٹ 3 kg کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس کے علاوہ میرے پاس یہ 4 بڑی کیاریاں ہیں جن میں نے مولی لگائی تھی. پہلے اس دفعہ کو خاص نہیں لگا سکی، پہلے تو میرے گھر کا کام چل رہا تھا، وہ ختم ہوا تو پھر کیاریوں وغیرہ کا کام شروع ہو گیا، پھر وہ ہوا تو پھر وہ ٹائم نکل گیا کچھ لگانے کا. تو یہ جو ہے توریاں میں نے لگائی تھی 2 پودے، لیکن کیا ہے کہ یہ پتے بہت پیلے ہیں ان کے. سب کہتے ہیں نا اتنی اچھے سے جا رہی ہے ساری چیزیں اچھے سے نہیں جاتی ہیں. کوئی چیز
جو ہے نا اس طرح سے دل بھی توڑتی ہے۔ اور یہ باجرہ طوطے کے آگے ڈالتے رہے ہیں ہمارے گھر میں، تو وہ جو باقی بچتا رہے یہاں پھینکتے رہے تو یہ پودے نکل آئے ہیں، اس کے گھاس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ پنیری جو ہے نا وہاں پہ بہت بڑی ہو گئی تھی، میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی شفٹ کی تھی نا، وہاں پہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کو نکالنا پڑ گیا تھا، لیکن جہاں یہاں پہ شفٹ کی ہے نا تو اس کی مٹی اگر آپ دیکھیں تو سخت ہے، کیونکہ یہ مٹی نا کیاریاں بنانے کے بعد ہم نے فوراً ڈالی ہے، تو اس میں نہ پرانا گوبر ہے، نہ کچن ویسٹ ہے، نہ ریت ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ صرف بال مٹی ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا بہت سلو ہے بڑھنے کی، گروتھ کرنے کی۔ تو یہ محل میں کھیرا ہے ابھی، کیونکہ اس کے پھول بھی آ چکے ہیں اور یہ بن رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں، اچھا یہ تو پھر لوکی اور کدو، اب یہ نہیں پتہ کدو ہے کہ لوکی ہے، کیونکہ بیچ میں نے سارے ڈالے تھے۔ اس طرح کی اتنی زیادہ لوکی لگتی ہیں لیکن کامیاب کچھ ہی ہوتی ہیں، جل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ مجھے خود نہیں معلوم، یا شاید مٹی کا سخت ہونا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی بہت سخت ہے، نئی مٹی ہے تو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ جو لانگ بینگن والی وہ پرانی کیاری ہے میری نا، تو اس کو تقریباً میرے پاس 1.5 سال ہو گئے، تو اس میں راکھ، کچن ویسٹ، پرانا گوبر اور اس طرح سے ریت وغیرہ کافی چیزیں میں نے مکس کی ہیں، چیزیں لگاتی رہی ہوں۔ میں نے کیچوے چھوڑے، اس میں کیچوے بھی ہیں، وہ میں بھی آپ کو اگر نظر آئے تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوکی، 4 لوکی میں ہارویسٹ کر چکی ہوں، جو کہ میں تقریباً ویڈیو بنا کر لگاتی رہتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے، اور ایک وہ اگر آپ کو نظر آئے تو وہ ہے، یہ رہی ایک، تو اس طرح سے ہے۔ اور یہ کہ پیٹھے کے نا میں آپ کو دکھاؤں، اس طرح سے بن کے نا خراب ہو جاتے ہیں، تقریباً سارے ہی پیٹھے کے پھل ایسے لگ کے خراب ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ہو کر اس میں تو باقی، حالانکہ میں نے باقی کاٹ دی تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سوکھ گئی ہے۔ اور یہ جو ہے نا حالانکہ ماشاءاللہ سے بنتے اتنے مزے کے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوتے نا۔ تو یہ میری کافی زیادہ لوکی کی بیلیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ مٹی سخت ہے، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو اس مٹی کا بھی دکھاتی ہوں کہ وہ جو میرے پاس پرانی مٹی پڑی ہے نا، اس کا میں آپ کو اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ یہ مٹی اور وہ مٹی جو نہیں ہے، بالکل یہی مٹی ہے، بال مٹی، لیکن چونکہ اس کو میں کرتی رہتی ہوں کہ ہاتھوں سے بھی ہو جاتی ہے، مطلب یہ اتنی نرم ہے، یہ دیکھیں یہ بالکل اس طرح سے الگ ہو رہی ہے۔